سورہ عبس مکی ہے، 42 آیات اور 2 رکوع 1 رکوع ہے، نزول میں 14 ہے اور ترتیب میں 80 ہے، بیان قیامت میں ہے، قیامت پر ایمان رکھنے والوں کی فضیلت میں ہے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، اور قیامت نہ ماننے والوں کی مذمت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ حضرت کی خدمت میں مشرکین نے درخواست دی تھی کہ ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ ہمارے نوکر چاکر غلام کمزور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کسی وقت ان کو ہٹائے تو ہم آئے۔ حضرت نے سوچا صحابہ بن چکے ہیں، ان کے اعمال کی باتیں، اور مشرکین بنے نہیں، ان کے ایمان کی بات ہے، اور ایمان کی بات اعمال سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک دن مشرکین آپ سے گفتگو کر ہی رہے تھے، آپ چاہتے تھے کہ اس وقت اور لوگ نہ آئے، اتنے میں وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم چٹ پٹ آئے، حضرت فلاں سورت کب نازل ہوئی، حضرت یہ آیت کیسی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو تو نظر نہیں آ رہا، حضرت جواب نہیں دے رہے۔ اس کو محسوس ہوا اقدام، جب محسوس ہوا کہ حضرت موجود ہے، تشریف فرما ہے، اور مجھے آواز نہیں دے رہا تو گھبرا گیا، فوراً بھاگا۔ اس وقت اللہ نے یہ سورت نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ کو ان صحابہ کا خیال کرنا چاہیے، مشرکین کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا قاعدہ ذکر کیا، پہلا قاعدہ حضرت کا پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، یہ جو بن چکے ہیں ان پر محنت یقینی فائدہ مند ہے، اور وہ جو بنے نہیں ہیں ان پر محنت احتمال کے درجے میں ہے، وَالْيَقِينُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِلْيَقِينِ۔ دوسرا قاعدہ، ایک قاعدہ دوسرے قاعدے کو چاک کر لیتا ہے۔ یہ جو مجتہدین کے اختلاف ہے، یہ قواعد کے اختلاف ہے، اصول علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ مثلا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اصل مقتدی کا نہ پڑھنا ہے امام کے پیچھے۔ تو اب 2 قسم کے احادیث آئی، ایک میں امام کے پیچھے پڑھنے کا ذکر ہے، دوسرے میں نہ پڑھنے کا۔ تو امام صاحب نے کہا وہ نہ پڑھنے والا اگر ضعیف بھی ہے نا، وہ قرآن کی وجہ سے قوی ہے، ترک قرات ہونا چاہیے، یہ اصول بن گیا۔ امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے دوسرے اصول ذکر کیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم میں نہ پڑھنے کا ذکر ہے اور پڑھنے کا بھی حکم ہے، فقرؤ ما تیسر، فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ تعین حدیث کرے گی، لہذا فاتحہ متعین ہو گیا، اور اس کا پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جتنا اختلاف مجتہدوں میں ہے، یہ اصول کا اختلاف ہے، اور اصول ان کے ہر مجتہد کے اپنے اصول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ سرخروئی یا جیسے ناراضگی کے آثار ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا عبسا، چی بجے بھی ہوئے، فارسی کو لینی پڑتی ہے تو کام ملتا ہے۔ عبسا کا اصل معنی تو ہے تیوری چڑھائی، شان نبوت کے منافی ہے۔ یہ نہیں فرمایا عبستا، نہیں، ایک ہستی، ایک برگزیدہ آدمی نے عبسا، چی بجے بھی ہوئے، وتولا، اور بے التفاتی کی، ان جاءہ الاعمی، جب آگے ان کے پاس ایک نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، وما یدریک لعلہ یزکا، گزشتہ سورت میں تھا انما انت منذر من یخشا، اللہ اللہ، بلکہ گزشتہ صورت میں تھا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو فرمایا لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، یہ بننے والا ہے، یہ سنورنے والا ہے، او يَذَّكَّرُ، یا یہ نصیحت لے، فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَىٰ، اس کو فائدہ دے نصیحت، اما من استغنى، آیا وہ جو بے پرواہ ہے، ابو جہل امیہ وغیرہ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، آپ کے ذمہ نہیں ہے اگر وہ نہ بنے،
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، آیا وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر، سبحان اللہ، آیا آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ہے بھی اہل، اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے پرواہی فرماتے ہیں، کَلَّا ہرگز نہیں، إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ قرآن ایک تذکرہ ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو لے، فی صحف مکرمہ، یہ باعزت صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ اونچی، مطہرہ پاکیزہ، بأیدی سفرہ، پاک لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، عزت والے ہیں، نیک کردار، فرشتے جو لکھ رہے ہیں قرآن کے لوگ، زمین پر بھی جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں وہ سارے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، قتل ہو جائے انسان کیا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقا، اس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، ایک بوندے پانی سے، خلقہ، پیدا کیا اس کو، فقدرا، پس اس کو اندازہ کیا، ثم السبیل یسرا، پھر آنے کا راستہ آسان کیا، آیت مؤثر ہے زچگی کی سہولت کے لیے، ثم السبیل یسرا بہتر ہے، اوپر لکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر، اور نیچے لکھو فرح راجائے در خانہ بباید، زن دہقان گر زائد بزائد، اصل کمال الشعر، فرح راجائے در خانہ بباید، زن دہقان گر زائد بزائد، اور نیچے لکھو ثم السبیل یسرا، انشاءاللہ خیر و عافیت سے بچہ پیدا ہوگا، ثم اماتہ، پھر اللہ نے اس کو مار دیا، تو یہ نہ لکھنا فاقبرا، اور قبر میں بھی اتارا، کہتے قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے بابا، قبر سے مراد یہ پھر آسمانی قبر پھٹ رہی ہے، ثم اذا شاء انشرا، پھر جب اللہ چاہے اس کو اٹھائے گا، کلا ہرگز نہیں، لما یقض ما امرا، اس نے ادائی نہیں کیا جو اس کو حکم ہوا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھ لے انسان اپنے کھانے کو، آپ روزانہ کیلے کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، خربوزے، آپ ذرا سوچ تو لے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم ڈالتے ہیں بارش اوپر سے ڈال کر، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر پھاڑتے ہیں زمین پھاڑ کر، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، بس اگاتے ہیں اس سے اناج، وَعِنَبًا، اور انگور، وَقَضْبًا، اور سبزیاں، وَزَيْتُونًا، زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور گھاس، فَاكِهَةً مَتَاعًا لَكُمْ وَأَبًّا وَلِأَنْعَامِكُمْ، فاکہہ تمہارے لیے ہے اور گھاس پھوس جانوروں کے لیے، جانوروں کا انتظام بھی ضروری ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جانوروں سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، جانوروں سے عدل و انصاف و احترام بھی ضروری ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، سبحان اللہ، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت آ جائے وہ چیخ و پکار کا دن، قیامت، لوگ چیختے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی بھائی سے، حالانکہ بھائی بھائی کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وَأُمِّهِ، اور اپنی امی سے، وَأَبِيهِ، اپنے ابے سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور اپنے بچوں سے، سب سے بھاگ رہا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کے لیے ان میں اس دن ایک شان ہوگی بے پرواہ کرنے والی، وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ، ہنسمکھ، مستبشرہ، خوش و خرم، ووجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن علیہا غبرہ، ان پر سیاہی پھیلی ہوگی، ان کے اوپر گرد ہوگا، ترہقھا قطرہ،
گئی ہوگی اس پر سیاہی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ کافر فاجر ہیں